السلام علیکم مائی ڈیئر یوٹیوب فیملی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا ڈھیر سارا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جو آپ لوگوں نے میرے ریسنٹ ولاگس پر اتنا زیادہ پیار شو کیا ہے اور بہت سے لوگوں کے لیے وہ افیکٹو بھی ثابت ہوا ہے۔ الحمدللہ میں جتنا اللہ کا شکر ادا کروں کم ہے کہ میری بات کا مان رہ گیا، اور بہت سے لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں مجھے میسیج بھی کیے ہیں کہ وہ کافی زیادہ ان کے لیے افیکٹو رہا ہے۔ اسی طرح میں آپ لوگوں کو آگے بھی بتاتی رہوں گی۔ میں اپنے ولاگس میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں اپنی لائف میں نے جو ایکسپیرینس کیا ہے، جو چیز میرے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے یا ہوتی رہے گی آگے بھی، وہ میں آپ لوگوں سے بھی لازمی شیئر کیا کروں گی تاکہ وہ چیزیں آپ کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوں۔ تو سب سے پہلے میں ایک مس انڈرسٹینڈنگ آپ لوگوں سے کلیئر کرنا چاہوں گی کہ میں نے آپ کو اس ولاگ میں یہ بالکل بھی نہیں بولا کہ میں نماز بالکل بھی نہیں پڑھتی ہوں اور صرف وظیفوں پہ لگی ہوئی ہوں۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اور نہ ہی وہ وظیفہ تھا، وہ میری ڈیلی روٹین ہے ایک، ٹھیک ہے، جو میں کرتی ہوں لازمی۔ میں نے آپ کو بولا تھا کہ میں نماز پڑھتی ہوں لیکن میں باقاعدگی سے نہیں پڑھ پاتی ہوں کیونکہ میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ میرا جب ٹائم مجھے ملتا ہے، اور بے شک آپ کا ہر عمل آپ کی نماز کے بعد قبول ہوگا، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا یار۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنی عقل تو لوگوں کو خود بھی ہے کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے پہلے، اس کے بعد یہ جو وظیفے ہیں یہ بعد میں کرنے ہیں، یہ تو سب کو پتہ ہے۔ اس لیے میں نے وہاں پہ مینشن نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نماز بالکل میں نے چھوڑی ہوئی ہے اور صرف وظیفوں پہ لگی ہوئی ہوں اور میں لوگوں کو بھی لگا رہی ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے گائز۔ اور پلیز اتنے زیادہ ججمنٹل مت ہوا کریں لوگوں کے معاملے میں۔ تو چلیں اب ہم بات کرتے ہیں اپنے ٹاپک پہ، جس کی مجھے بہت زیادہ ریکویسٹ ریسیو ہوئی ہے انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ، ایون کے کمنٹ سیکشن میں بھی آپ کو وہ سوال نظر آئیں گے۔ فرسٹ تو تھا رشتہ پرپوزل کے لیے، اگر آپ کو کچھ پتہ ہے تو بتا دیں، اور سیکنڈ تھا کہ بیبیز کے لیے ہمیں کچھ بتا دیں۔ ہماری 5 سال سے شادی ہو گئی ہے یا اتنے سال سے ہو گئی ہے لیکن بیبی نہیں ہے، اس کے لیے اگر آپ کو کچھ پتہ ہے تو آپ ہمیں بتا دیں۔ تو میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے معذرت کرتی ہوں کہ رشتے کے لیے، پرپوزل کے لیے میں نے کبھی کچھ بھی نہیں کیا، اس لیے مجھے اس کا آئیڈیا بھی نہیں ہے بالکل بھی۔ میں آپ کو صرف وہی بتا سکتی ہوں جو میں نے ایکسپیرینس کیا ہے، جو میں نے خود کیا ہے، میں وہی آگے بتاتی ہوں، اور جو میرے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے صرف میں وہی آگے شیئر کرتی ہوں۔ رشتے کے لیے میں نے کبھی کچھ نہیں کیا۔ میں ایویں کہہ دوں کہ میں نے کیا ہے تو آپ بھی یہ کریں اور کچھ ہو بھی نہ، تو ایسا میں بالکل بھی نہیں چاہوں گی کہ آپ کا دل ٹوٹے۔ تو دوسرا کویسچن جو مجھے سب سے زیادہ ریسیو ہوا ہے وہ ہے بیبیز کے بارے میں، کہ اتنے سال ہو گئے ہیں ہماری اولاد نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں کچھ بتا دیں۔ اگر آپ نے کچھ ایکسپیرینس کیا ہے ایسا تو الحمدللہ، میں نے اتنا زیادہ گیپ تو مطلب نہیں میں نے ایکسپیرینس کیا۔ میری شادی کو 2 سال ہو گئے تھے تو میں کافی زیادہ پریشان ہو گئی تھی، اور میں نے جو کیا تھا اپنی روٹین میں آپ سے شیئر کر دیتی ہوں، اور وہ میرے لیے بہت زیادہ افیکٹو ثابت ہوا تھا۔ اور یہ وظیفہ کرنے سے پہلے میں نے جو سب سے پہلا کام کیا تھا وہ یہ تھا کہ میں نے اپنا اور ہسبینڈ کا میڈیکل ٹیسٹ کروایا تھا کہ ہمیں کوئی پرابلم نہ ہو۔ آپ لوگوں نے بھی سب سے پہلے تو یہ کام کرنا ہے۔ اگر رپورٹس آپ لوگوں کی ٹھیک آتی ہیں تو پھر آپ لوگوں نے وظیفوں کی طرف جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم لوگوں نے بھی یہی کیا تھا، رپورٹس ہماری بالکل کلیئر تھیں، تو اس کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا تھا۔ آپ نے جو بھی وظیفہ کرنا ہے، جو بھی دعا کرنی ہے، اللہ پہ پورا بھروسہ رکھ کر، پوری توکل رکھ کر اللہ سے دعا کرنی ہے، رو رو کر، گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کی دعا 1 مہینے کے اندر ہی قبول ہو جائے گی، جیسے میری ہو گئی تھی الحمدللہ۔ تو چلیے اب میں آپ سے اپنی روٹین شیئر کر دیتی ہوں جو میں نے ان دنوں میں، ان پریشانی، ان ڈپریشن کے دنوں میں نے اپنائی تھی، اور اس کا رزلٹ مجھے اسی مہینے کے اندر ہی مل گیا تھا الحمدللہ، اور جس کا پھل آج 2 بچوں کی صورت میں میرے پاس موجود ہے۔ تو سب سے پہلا کام جو میں نے کیا تھا ان دنوں میں، ان ڈپریشن کے دنوں میں، سب سے پہلا کام میں نے جو کیا تھا وہ یہ تھا کہ میں نے نماز سٹارٹ کر دی تھی، اور نماز کی میں بہت زیادہ پابند ہو گئی تھی۔ سخت سے سخت ماحول میں بھی میں نماز نہیں چھوڑتی تھی، اور کیونکہ میرے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی جو کہ بالکل سچ ہے کہ کوئی وظیفہ، کوئی چیز آپ کے کام نہیں آتی اگر آپ نماز کے پابند نہیں ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ نماز ہم پر فرض ہے۔ یہ آپ اگر پڑھیں گے تو ہی آپ لوگوں کا وظیفہ بھی آپ لوگوں کے کام آئے گا۔ اس کے بعد میں نے تہجد کی روٹین شروع کر دی۔ تہجد بھی میں باقاعدگی سے پڑھنا شروع ہوگی، جیسے میں نماز ڈیلی پڑھتی تھی اس طرح میں نے تہجد بھی ڈیلی روٹین میں پڑھنا شروع کر دیے اور دعائیں کرنا شروع کر دیں۔ اس کے بعد ایک دن میری ایک دوست ہے، وہ مے بی وہ ولاگ دیکھ رہی ہو، اور اس نے مجھے ایک وظیفہ بتایا، کیونکہ اس نے اسی وظیفے کے تھرو 10 سال بعد اللہ نے اس کو اولاد سے نوازا تھا۔ تو میں نے اسی یقین کے ساتھ، اللہ پر یقین کے ساتھ، اللہ کے کلام پر یقین کے ساتھ وہ وظیفہ سٹارٹ کر دیا۔ وہ سورہ مریم کا وظیفہ تھا، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ کس طریقے سے آپ نے پڑھنی ہے،
ٹھیک ہے، تو چلیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے سورہ مریم کس طریقے سے پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ ایک دعا بھی ہے، وہ بھی میں آپ کو یہاں اوپر مینشن کر دوں گی کہ کون سی ہے۔ وہ آپ نے ڈیلی روٹین میں پڑھتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا، جب جب آپ کو موقع ملے، وضو کیا ہوا ہے نہیں کیا ہوا ہے، آپ نے وہ دعا پڑھتے رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وظیفہ کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے اچھے طریقے سے وضو کر لینا ہے، اور پھر گھر کی جو کوائٹ پلیس ہوتی ہے نا، جہاں پہ کوئی آتا جاتا نہیں ہے یا جہاں شور شرابہ نہ ہو، میں بیسیکلی کرتی تھی رات کو تہجد کے وقت، ٹھیک ہے، کیونکہ ویسے بھی میں تہجد پڑھتی تھی تو میں وہی ٹائم فکس کر لیا تھا یہ وظیفہ کرنے کے لیے۔ میں 2 نفل ادا کرتی تھی تہجد کے، اس کے بعد میں یہ وظیفہ کر لیتی تھی، کیونکہ تہجد کا ٹائم ہی ایک ایسا ٹائم ہے جب آپ آسانی سے اللہ پاک سے رجوع کر سکتے ہیں، کنسنٹریٹ کر سکتے ہیں وظیفہ پہ، اللہ کی عبادت پہ، دعا پہ، ہر چیز پہ آپ کنسنٹریٹ آرام سے کر سکتے ہیں۔ تو جی میں تہجد کے لحاظ سے آپ کو اپنا بتاؤں گی، جس طریقے سے میں کرتی تھی وہی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ نے 1 گلاس لینا ہے پانی کا، وہ بھر کے رکھ لینا ہے اپنے سامنے، اور 2 نفل ادا کرنے ہیں تہجد کے۔ اس کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے آپ نے، اور اس کے بیچ میں 3 بار سورہ مریم پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، اور آخر میں دوبارہ سے 11 مرتبہ درود ابراہیمی۔ اس کے بعد آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے اور دعا کرنا ہے، جب تک آپ کا دل کرتا ہے آپ تب تک دعا کریں، اللہ سے گڑ گڑا کر مانگیں۔ اور جی دعا ختم کرنے کے بعد آپ لوگوں نے وہ جو پانی کا گلاس آپ نے رکھا تھا اس پر دم کر دینا ہے، یعنی پھونک دینا ہے، جو جو آپ نے پڑھا ہے اس گلاس پر دم کر دینا ہے، اور وہ پانی ½ گلاس آپ نے خود پینا ہے، ½ گلاس آپ اپنے پارٹنر کو پلائیں، اپنے ہسبینڈ کو۔ ہمیں تو یہ وظیفہ زیادہ دیر کرنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، کیونکہ 1 مہینے کے اندر اندر ہی اللہ پاک نے ہمیں گڈ نیوز دے دی تھی الحمدللہ۔ لیکن میں نے سورہ مریم پڑھنا بالکل بھی نہیں چھوڑی تھی، پریگنینسی کے بعد بھی، یعنی کہ میں پوری پریگنینسی میں بھی سورہ مریم پڑھتی رہی ہوں، کیونکہ یہ پروٹیکشن کے لیے بھی بہت اچھی ہے، یعنی بیبی کی پروٹیکشن کے لیے بھی بہت اچھی ہے، ہر پرپس کے لیے بہت زبردست سورہ ہے یہ۔ اس کے علاوہ یہ جو اسکرین پر میں آپ کو دعا دکھا رہی ہوں، یہ دعا آپ نے کثرت سے پڑھتے رہنا ہے، ٹھیک ہے، تعداد نہیں گننی، بس آپ پڑھتے رہیں، جب آپ کو یاد آئے آپ نے اسے کثرت سے اس کا ورد کرتے رہنا ہے۔ اسی کے ساتھ جویریہ دانیال کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ کو یہ نئے سال میں صاحب اولاد کرے، آپ اگلا سال اپنے بچوں کے ساتھ دیکھیں، آپ کو بہت ساری خوشیاں نصیب ہوں، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کو میری کوئی بات اچھی لگتی ہے یا کچھ بھی آپ کو فائدہ ہوتا ہے میری کسی ولاگ سے، تو مجھے دعاؤں میں لازمی یاد رکھیں، اور ویڈیو کو لائک کمنٹ ضرور کر دیجیے گا، سبسکرائب مائی چینل فار مور ولاگس، اینڈ بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اللہ حافظ۔